بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا جو واقعہ ہے وہ بیان کروں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ مکۃ المکرمہ کی ایک مالدار عورت تھی۔ انہوں نے باری باری 3 نکاح کیے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ان کے تینوں شوہر انتقال کر چکے تھے۔ اب ان کو نکاح کی کوئی خواہش نہیں تھی اور عمر بھی 40 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دراز عمری کی وجہ سے بھی اور 3 شوہروں کا پہلے سے انتقال ہونے کی وجہ سے بھی ان کا اب نکاح کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور ان کے پاس اپنی ایک اچھی خاصی تجارت بھی تھی۔ یہ لوگوں کو جانچ کر اور پرکھ کر ان کو ملک شام بھیجتی تھی مزاربت پر، یعنی ان کو کرایہ وغیرہ دیتی تھی اور ان کو ملک شام بھیجتی تھی۔ یہ سامان تجارت لے کر جاتے، تجارت کرتے، اور ان کو جو نفع ہوتا اس میں سے ان کو حصہ دے دیتی تھی جو متعین ہوا ہوتا تھا۔ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کو سفارش کروانی پڑتی تھی کہ ہم ان کا مال لے کر ملک شام جائیں گے، لیکن یہ تجارت کے اصولوں سے واقف تھی، یہ جانتی تھی کیسا شخص اس کے لیے بہتر ہے کیسا نہیں ہے۔ تو یہ اس کو جو بھی شخص ان کے پاس آتا تو ان کو جانچ کر اور پرکھ کر اپنی تجارتی کاروبار جو ان کا تھا اس میں ان کو مشغول کرتے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور حضور کی سچائی اور حضور کے اخلاق اور عادات کے بارے میں سنا تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو کہہ کر کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہو کہ وہ میرا مال لے کر ملک شام جائیں بطور تجارت کے، اور میں ان کو جو نفع دوں گی وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دوں گی۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد حضور کے چاچا ابو طالب جو تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت ہماری مالی حالات بہت ابتر ہے، ہماری مالی حالات بہت کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر حضور اس وقت مکہ سے تجارت کا سامان لے کر شام جائے تو اس میں ان کو منافع ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہماری یہ حالات جو ہے یہ ٹل جائے، ہماری مالی حالت درست ہو جائے۔ اس پر انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ چنانچہ حضور تجارت کے سلسلے میں نکلے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ ایک غلام بھیجا تاکہ وہ سامان اٹھانے میں، ادھر سے ادھر لے جانے میں حضور کی مدد کرے، اور اس لیے بھی بھیجا تاکہ وہ غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ حضور کے عادات، حضور کے اخلاق اور حضور کے جتنی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے۔ چنانچہ یہ میسرہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ملک شام کے شہر بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو پہنچ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں درخت تھا، درخت کے سائے میں بیٹھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس میں ایک یہودیوں کا عبادت خانہ تھا، اس میں ایک راہب تھا، ایک ان کا یہودی عالم تھا، اس نے حضور کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد دوڑتے ہوئے آیا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، کیونکہ وہ میسرہ کو جانتا تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قریش کا ایک نیک نوجوان ہے، تجارت کے سلسلے میں آیا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ یہ درخت جو ہے، اس درخت کے نیچے صرف اور صرف نبی بیٹھتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ پھر اس نے میسرہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی، اور پھر حضور کی شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھا تو اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔
وہ نبی جس کا کتابوں میں تذکرہ آیا ہے، یہ سن کر بھی میسرہ حیران ہو گیا، اور حضور کے جو اخلاق، حضور کے جو عادات، حضور کے راستے میں جو ان کے ساتھ رویہ رہا، اس کو دیکھ کر بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے کیا ایسے نیک انسان بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ اتنا اچھا انسان بھی دنیا میں اس وقت موجود ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بے ساختہ ان کی زبان سے نکل پڑا۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تجارت کرنے لگے تو جو گاہک آتے تھے ان کے ساتھ حضور کا حسن سلوک اور تجارت کا تجربہ ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ بہت پرانا ہے۔ اس طریقے سے مال کو بیچ کر اچھا خاصا نفع ہوا، جو نفع نہ آج سے پہلے کسی کو ہوا تھا نہ آج کے دن کسی کو ہوا۔ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ میسرہ کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ آج تک ہماری تجارت میں ہمیں بہت عرصہ ہو گیا، ایسا نفع کبھی نہیں ہوا جو نفع ہم کو آج ہوا۔ چنانچہ تجارت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہاں سے واپس آئے۔ جب واپس آنے کے بعد خوشی خوشی مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پائی پائی کا حساب دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب دیا۔ اس سے حضرت خدیجہ کی دل میں حضور کی عظمت اور زیادہ بیٹھ گئی۔ بڑی چیزوں کی تو دور، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب دیا، اور جب نفع دیکھا تو نفع دیکھ کر حضرت خدیجہ تو حیران ہی رہ گئی کہ ایسا نفع تو آج تک ہمیں ہوا ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں کچھ ارمانوں نے انگڑائیاں لے لی، اور پھر میسرہ نے جب حضور کے پورے راستے کا جو حالات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، اس راہب کے بارے میں جو راہب نے حضور سے کہا، پھر حضور کے اخلاق، یعنی تمام تر چیزوں کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ایسے، تو اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں نکاح کی چاہت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ان کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ بنت منبع تھا، ان کو پورا واقعہ سمجھا کر نکاح کا پیغام لے کر بھیجا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ گھر بسانے کی ضرورت دی، اور اس کے لیے کوئی تجربہ کار عورت ضروری تھی، کوئی بڑی عمر کی عورت ضروری تھی کہ جو حضور کے گھر کو چلا سکے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک بیوہ شخص کو حضور کے ذریعے سے سہارا ملے، کیونکہ حضور نے اپنی والدہ کی بیوہ جو حالت تھی ان کی، جب ان کے والد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت آمنہ جو بیوہ تھی، پورا وہ احوال، پورے وہ واقعات دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے سے ایک بیوہ کو پریشانیاں اور کس طریقے سے ان کو حالات گھسیٹتے ہیں، کس طریقے سے وہ حالات سے نمٹنا ان کو پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر حضور نے سوچا کہ ایک بیوہ عورت، تین شوہر مر چکے ہیں، اس کو ایک سہارا ملے۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورے میں طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نکاح کریں گے۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ جب متعین ہوئی تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ اور قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار ان کو لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر تھا وہ 20 اونٹ تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر تھا وہ 12 اوقیہ تھا، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ 500 درہم مہر متعین ہوا تھا۔ چنانچہ قریش کی عادت کے مطابق حضور کے چاچا نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اس میں انہوں نے حضور کی تعریفیں کی کہ اس وقت بے شک محمد الرسول اللہ جو ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد وہ شخص ہے کہ ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے کردار اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم ان کے ساتھ کسی کو موازنہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، یہ سب سے آگے ہے، ان کے اخلاق بلند ہے۔ اور کہا کہ اگرچہ مالی کمزوری ہے، مال ان کے پاس نہیں ہے، لیکن مال کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اس طریقے سے نکاح کا خطبہ ہو گیا۔ خطبہ ہونے کے بعد، اس سے پہلے حضور اپنے چاچا کے ساتھ رہتے تھے،
اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی رہنے لگے۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا واقعہ تھا۔